أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت عافیت خیریت کا معاملہ رہے. ہم سبھی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے غضب اور غصے سے ہم سبھی کو اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے ہر حملے سے ہم سبھی کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کے برے وسوسوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، تاکہ وسوسے ہی ہم لوگوں نے دیکھا کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ خیال آنا. اگر کسی بات کا خیال ہی نہ آئے تو انسان اسے کرے گا ہی نہیں. تو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جو کہ صرف شیطان کا اتنا ہی کام ہے، اس کا اپنا کوئی پارٹ نہیں، وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے یا کہیں کیسے کام نہیں کرا پاتا ہے. بس خیال آتا ہے، پھر ہمارے اپنے خود کے نفس کیسی ہے، بری نفس ہے اچھی نفس ہے. بری نفس اگر ہوتی ہے برائی کو ابھارنے والی تو پھر وہ اس کو پھر پالش ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ انسان برے کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر نفس ہماری اچھی ہو تو وہ فوراً اس کو دور کر دیتے ہیں. اور علم بھی ہو، یہ شیطانی حملے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے ان سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور یہ سورہ پڑھ لینی ہے. جب اتنی معلومات ہو تو الحمدللہ آپ کو آپ کی حفاظت اور آپ کے دشمن ان سب کے بارے میں معلومات ہو تو آسانی ہوتی ہے لڑائی کر پانا دشمن سے. تو شیطان تو بہت ہی کمزور، اس کی چالیں بھی بہت ہی کمزور ہیں. اور دیکھیں کہ وہ کس طرح سے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے. اگر اس کی اسٹرانگ چالیں ہوتی ہیں اور وہ کچھ اس کی طاقت ہوتی ہے، کچھ بھی ذرا بھی ہوتا تو وہ اتنے ایفرٹس نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ سب تو ہاں جو لوگ پھنستے جا رہے ہیں، جو لگام ڈل گئی ہے، اللہ نہ کرے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، ان کے اوپر بھی پھر وہ محنت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ تب تو جیسے جانور کے گلے میں منہ میں لگام ڈال کے اس کو آرام سے ہینڈل کر لیا جاتا ہے، چاہے جتنا بڑا جانور ہو، ہاتھی بھی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر بیٹھ کر کے چلانے والا انسان اسے آرام سے چلا لیتا ہے. تو ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو اس کو اپنی نفس دینا نہیں ہے، اس سے لڑتے رہنا ہے. تو خوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم لوگوں کو بھی اس کو اچھے سے سمجھ آنی شروع ہو جائے، تاکہ ہم اللہ سے پناہ مانگ سکیں اور ایسے وسوسے آئے بھی تو اس کو دور کر پانے والے بن سکیں. آمین یا رب. چلے ہم لوگ الحمدللہ سورۃ النصر، چھوٹی سی بہترین پیاری سورہ ہے، اس کے ورڈ ہم لوگوں نے پچھلی بار دیکھے تھے. میری کوشش تھی کہ اب کی بار 2 سورہ اگر ہو جاتی تو، لیکن بات یہ ہے کہ سٹارٹنگ ہے، نیو لوگ ہیں، پہلے ہی لوگوں کا مسورک یا اس طرح کچھ رکھا ہوا ہے، ان کو 2 سورہ ایک ساتھ دیکھ کے جو ہے وہ پریشانی اور اب کیسے ہوگا، اب تو ہم لوگ کر ہی نہیں پائیں گے وغیرہ ہو سکتا ہے. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کس طرح سے چلتے ہیں. ریپیٹ کریں گے. سورۃ النصر شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. چلیں. آپ لوگ کے واٹس ایپ پر دیکھیں انشاءاللہ، وہاں پر ورڈ ٹو ورڈ ہے، اس کا تھوڑا سا ریویژن دیتے ہوئے آگے بڑھیں گے.
کچھ جو نئے ورڈ آتے جا رہے ہیں ان کو لکھ لیں، اور یہ کئی بار ریپیٹ ہوں گے، یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور الحمدللہ بس آپ ٹچ میں رہیں گی تو یاد ہو جائے گا. جیسے واو، واو فتح وا جو ہوتا ہے اس کے معنی اور، اذا معنی جب، اور فی، بی، فا، یہ سارے جو ہیں الگ ایک پیج پر سائڈ میں جو آپ لوگ جہاں پہ لکھ رہے ہیں اس کو یہ ورڈ کی الگ سے بنا لیا کریں. چاہے تو کئی پیجز پر بھی اگر آ جائے تو تب بھی آپ کو فائدہ مند رہے گا کہ آپ اس کو کئی بار دیکھیں گی، نظر پڑے گی، لکھیں گی، خود بخود یاد ہوتے جائیں گے چھوٹے ورڈ جو آتے جا رہے ہیں آپ کے چھوٹے حروف. تو اور یہ ہمیشہ ہی ایسے ہی رہتے ہیں، چینج کبھی نہیں ہوں گے ان کی میننگ، چاہے جہاں پر بھی آ جائے. اذا معنی جب، جا، جا کو کیسے یاد رکھا ہم لوگوں نے کہ ہندی میں تو جا معنی جانا ہوتا ہے، لیکن عربی میں جا معنی آنا. جب آئے گی، آ جائے گی، جو بھی آپ لکھیں، آ جائے یہ بھی کافی ہوگی. نصر معنی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد. والفتح، اور فتح، فتح معنی جیت ہوتی ہے. جی ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ عربی زبان جو ہے وہ اعراب کی زبان کہلاتی ہے، یعنی حرکات، حرکات کیا، جو ورڈ کے اینڈ میں حرکت لگی ہوتی ہے. حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، یا زبر زیر پیش، یہ ساری حرکت ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو کس طرف حرکت دینا ہے. آ کہنا ہے، ای کہنا ہے، یا او کہنا ہے. وہ اس کے آخر کی جو عربی زبان میں آخر میں جو لگی ہوئی ہوتی ہے ورڈ کے اینڈ میں، وہ بتاتی ہے کہ یہ اس جملے میں کیا کام ہے. اس ورڈ کا کیا یہ خود ہے جو کر رہا ہے کام، یا اس کے اوپر کام کرا جا رہا ہے، یا پھر یہ کام ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ اس جملے میں اس ورڈ کی کیا ویلیو ہے. جیسے ہم کہیں کہ احمد نے سمیر کو مارا، تو ابھی جو بیچ میں کو ہے یہ ہمارے پاس میٹر کرتا ہے کہ احمد نے سمیر کو مارا. اگر ہم کہتے ہیں احمد کو سمیر نے مارا، یعنی نام وہی ہے لیکن ہم نے تھوڑے سے چینجز لائے، اور پتہ چل گیا کہ نہیں ابھی تو یہ ظلم برداشت کرنے والا یہ ہے. پہلے تو ایسا لگ رہا تھا کہ احمد مارنے والا ہے پہلے والے جملے میں، کہ وہ کام کرنے والا ہے، اور جس کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ دوسرا والا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں عربی میں کس طرح سے پتہ چلتی ہیں. ورڈ کے اینڈ میں جو زبر زیر پیش آ رہے ہیں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. حروف مدہ کبھی کبھی آپ دیکھیں گی کہ جیسے کہ تبت یدا، انہوں نے دیکھا بڑا کرنے سے بھی میننگ چینج ہو رہی ہے. تو موسٹلی اسی لیے تب جب آپ تجوید سیکھ رہی ہوتی ہیں تو قرآن جب ہم پڑھے ہوتے ہیں اس میں بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر دھیان کرنے کہا جاتا ہے کہ آپ دھیان رکھیں ورڈ آپ کا آخر میں بڑا نہ ہو جائے. اور ہمارے پاس زیادہ تر ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہوں سیکنڈ آیت آپ دیکھیں اس کی، ورأیت، اس کو انسان بڑا کر لیتا. خیر جہاں ملانے کا وہاں تو ایسا ہی ہو جاتا ہے، جیسے ورأیت الناس، لیکن نا میں تو الف مد ہے اس کو بڑا کر رہے ہیں، لیکن سا کو بھی ہم لوگ بائی مسٹیک آخر میں جو بھی آ رہے ہوتے ہیں ان کو بڑا کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ، اس طرح سے جو يَدْخُلُونَ بھی نہیں ہے. تو جہاں پہ اینڈ میں نہیں کھینچنا ہے ہمیں نہیں، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تبت یدا پڑھ چکے ہم لوگ، معلوم ہو گیا کہ ڈوئل بننے لگ جاتے ہیں، الف بڑا ہو جائے اور پیج بڑے ہو جائے تو پلورل بننے لگ جاتے ہیں وغیرہ. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کام خود اکیلے کرنے والے ہیں، اور ہم کہیں کہ دو نے کرا ہے، ان سب نے مل کے کرا ہے، تو بہت ہی غلط میننگ، توحید کے بالکل اپوزٹ بات آنا شروع ہو جائے گی جو کہ توحید اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اصل عربی زبان ہی کیا ہے، وہ ورڈ کے اینڈ میں جو آنے والی زبر زیر پیش حرکات لگی ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ احمد مار کھانے والا ہے یا احمد مارنے والا ہے، یعنی یہ کام کر رہا ہے یا اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں دو نام لکھی ہوئی تھی یہاں پہ، نصر اللہ، نصر، نصر مانے جیت، اللہ، اللہ مانے اللہ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کی جیت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہو سکتا ہے اللہ کو جیت
اس طرح کا کوئی جملہ ہو تو وہ ساری چیزیں کیسے پتہ چلیں گی؟ آخر میں جو حرکات آتی جائیں گی ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام جملے میں کیا ہے. اوکے تو فی الحال ہم لوگوں نے نارمل جملہ جو دیکھا تھا کیا تھا کہ ایک پہ تنوین پیش، دو پیش اگر لگے ہوں تو یہ نارمل سب سے زیادہ اسٹرانگ اور مضبوط ایک ہوتا ہے جو کہ موسٹلی آپ دیکھیں گی سیدھے جملے میں آپ کو ملیں گے، اور ان کو مرفوع کہا جاتا ہے. مرفوع رفع پیش اگر کوئی ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی کنڈیشن جملے میں کیسی ہے، آخر میں اگر پیش آ رہے ہو تو کہتے ہیں مرفوع ہے. مرفوع رفع مانے ہوتا ہے اونچا ہونا، تو سب سے زیادہ اسٹرانگ یہی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسا جیسا آگے بڑھتا جائے گا آپ اس کو سمجھتی جائیں گی، اور ورڈ کے اینڈ میں جو حرکت لگی ہوتی ہے اس کو مرفوع منصوب یہ سب کہا جاتا ہے. تو سیکھیں گے کہ زیر لگے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے، مجرور، یہ سارے ورڈ آتے جائیں گے. اور اب انشاءاللہ جیسا کہ ہم کہتے کہ ریوائز کریں گے گرامر بک کو پھر سے، تاکہ جو لوگ پہلی بار پڑھ رہے ہیں ان کے لیے نئی چیز ہے اور آسان ہو جائے گی پھر ان کو سیکھنا ریپیٹ کرنے کی وجہ سے. اوکے نصر اللہ میں ہے اللہ کی مدد، والفتح اور جیت جب آ جائے گی اللہ کی طرف سے، یا اللہ کی مدد اور جیت، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. انشاءاللہ تفسیر میں دیکھیں گے کیا ہے اللہ کی مدد اور کیا ہے جیت، کیا چیز جیتی جائے گی. اور رأی تا مانے تم، رأیتا تم دیکھو گے، اس میں لکھا ورأیتا اور تم دیکھو گے. آپ آگے آپ دیکھیں گی ارأیتا کئی بار آئے گا، ارأیت الذی. تو حمزہ ہم لوگوں نے سیکھی عربی میں گرامر میں کہ حمزہ اگر آگے لگ جائے تو کیا آ جاتا ہے. رأا مانے دیکھنا ہوتا ہے، تا مانے تم، رأیتم بھی آپ کو ملے گا قرآن میں. تم میم سب ہم لوگوں نے پڑھا کہ میم جو ہے وہ جمع کے لیے آ جاتا ہے. تاتی تم یعنی تم جہاں میم آیا، ہا ہی یا ہو جو آتا ہے وہ، اور اس کے بعد ساتھ ہم جمع کے لیے نا. تو جہاں میم الجماعیہ اسے کہا جاتا ہے، میم جمع جمع کے لیے میم. تو ارأیتا کیا تم نے دیکھا، ورأیتا اور آپ دیکھیں اور تم دیکھو گے، اس طرح سے یاد رکھیں تو آسانی ہو جائے گی، الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی الحمدللہ ایک لیکچر سن رہے تھے، اس میں وہ بتا رہی تھی کہ یہ ہی قرآن پر تدبر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ قرآن پہ غور و فکر کرو، تدبر اللہ کی ہر آیات پر. آیت کیا ہوتی ہے، جو بھی اللہ کی نشانی ہو، یعنی اللہ کے ہونے کی نشانی جو آپ کو دے، ہر چیز اللہ کی نشانیوں میں سے آتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَمِنْ آیَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات اور دن، سورج چاند، ان کو بھی کہا کہ یہ آیات ہے میری. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان سب کے اوپر ایک الہ ہے، خود جنہوں نے اسے بنایا ہے. سبحان اللہ، یہ خود بخود نہیں آ گئے اور کچھ اچانک سے نہیں ہو گیا کوئی کنٹرول نہیں. تو یہ سب ایک نظام سے چل رہا ہے. اس لیے سبحان اللہ. السلام علیکم میم، آواز نہیں آ رہی. استاذہ آپ کی آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی نہیں آ رہی، استاذہ جی آپ کی میں آواز بھی، آ رہی جا رہی ہے. ہاں میں بھی کلیئر یہی نہیں بولنے استاذہ. والی تھی، آواز بریک ہو رہی ہے.
جی ہم لیو ہو گئے تھے، ابھی دوبارہ کنیکٹ ہوئے ہیں۔ اس میں اب آواز صحیح آ رہی ہے؟ یس میم اب صاف آ رہی ہے گڈ، الحمد للہ۔ میم۔ پچھلے آدھے منٹ کی کچھ بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ اوکے چلے ریپیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر بات چل رہی تھی اور غور و فکر تدبر پر بات چل رہی تھی۔ تو ہمارا خود کا قرآن پہ جب ہم لوگ ورڈ ٹو ورڈ اس طرح سے تفسیر سیکھ رہے ہیں، کیوں یہ ہم زور ڈالتے ہیں کہ آپ ورڈ کو پہچانیں؟ کیونکہ یہ ہمارا اس کے اوپر تدبر ہے، غور و فکر ہے، اور عبادت میں سے آتا ہے کہ ہم پہچانیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کون سا ورڈ سے کیسے جملے بن رہے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ کو الگ سے جو عربی کی بک پڑھ رہی ہے، بس وہ آپ کو ہیلپ کرے گی، اور سبحان اللہ آپ کو اس میں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس میں سے ورڈ پہچانیں اور کوشش کر کے اس کے اوپر لکھ لیں، اور ساتھ میں ایک اور محنت کی جاتی ہے کہ اس میں سے آپ کی زبان میں ملتا جلتا کوئی ورڈ آپ کو یاد آئے تو وہ بھی آپ فٹ سے اس کے اوپر لکھ لیں۔ جیسے کہ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اردو ہی ملتی جلتی زبان ہوتی ہے، تو وہ بہت ہی زیادہ یہاں جب ہم پڑھ رہے تھے عربی اس میں، تو سبحان اللہ بہت سارے ورڈ ایسے تھے جو اردو کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اردو اور ہندی میں بولنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو سکھائے ہوئے ہیں آلریڈی۔ ہمارے پاس خیر بولا جاتا ہے، خیریت بولا جاتا ہے، کیسی ہیں آپ، خیریت سے ہیں، خیریت مانے ہم سب کو معلوم یعنی کہ اچھے ہیں۔ تو جب بھی خیر اور شر قرآن میں آیا تو کوئی نیا، لیکن سبحان اللہ کلاس میں ایسی لیڈیز بھی تھیں جو کہیں ایجپٹ سے، کوئی ترکی وغیرہ ایسی جگہ سے بھی تھیں، وہ بیچاری خیر کیا ہوتا ہے ٹیچر اس کو بھی بیٹھ کے رٹ رہی تھیں۔ اور یہ اس الگ الگ زبان کے ہونے کی وجہ سے، اردو ہندی نہیں آنے کی وجہ سے، ہمیں الحمدللہ ہم اردو اور ہندی زبان جو اللہ نے ہمیں دی، اس سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر کے دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے ورڈ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں میچ کر رہے ہیں۔ اگر ہم انگریز ہوتے، کہیں اسی جگہ ہوتے، تو ہم کیسے اس میں سے میچنگ نکالتے؟ خیر تو ان کی طرف خیر نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ اور الگ ہی ورڈ ہوتا ہے جو ملتا جلتا۔ آپ کو معلوم ہو کہ 60% کتنا، 60% اردو سے میچ کھاتے ہوئے ورڈ ہیں قرآن میں، تب تو صرف 40% بچ گیا 100% جانے کے لیے ہم لوگوں کو۔ تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ رومن میں لکھ کے آیا تو ہے آپ کے پاس، لیکن اردو تفسیر کو رومن آپ پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اردو پڑھیں۔ اس عمر میں آپ کو اردو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی لیکچر کوئی ایسا ہو جو کتاب سے کرا رہا ہو، تو آپ اس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس سے آپ پڑھنے لگیں، کیونکہ ٹیچر کبھی بھی مشکل ورڈ اگر وہ کتاب سے پڑھا رہے ہیں تو مشکل ورڈ ایسے چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو بتاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو میرا بھی طریقہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی ایسا ورڈ آتا ہے جو ہمیں لگتا ہے آج کے بچوں کو، آج کی جنریشن کے لیے بھی مشکل ہے، تو اس کو ہم بتا دیتے ہیں۔ کئی بار لوگ ہنستے بھی ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بتا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہر طرح کے بچے بھی سبحان اللہ اس میں بیٹھ رہے تھے، پچھلے بیچ میں بھی اور اب کی بار بھی۔ پچھلے بیچ میں بہت چھوٹے بچے بھی تھے سبحان اللہ، اور بہت ہی اچھا انہوں نے کر کے نکالا تھا سبحان اللہ۔ تو ہمیں ورڈ کو اس کے اندر آپ کہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا میں اس کو اسکپ کرتی، نہیں، یہ ہماری عبادت ہے۔ آپ اس کے اوپر تھوڑا لکھنا ہی شروع کر دیں، سمجھ میں آنا بعد میں شروع ہو جائے گا کہ ہاں میں نے وہاں پر اس کو پڑھا تھا، اب یہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ریپیٹ کروایا ہے، اس کا مطلب یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے، ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، تو آ جائے گا دھیرے دھیرے۔ ابھی تو ہم لوگ دیکھیں کتنا ہی تھوڑا بڑے ہیں، بس یہ ہماری 5ویں سورہ ہے اور پہلا پیج ہی ختم ہوا، سیکنڈ پیج پر ہی ہے، پورا قرآن رکھا ہے ہمارے سامنے سمجھنے کے لیے نا۔ تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے یہ آپ کو بہت فائدہ، اور جلدی ہی ہم لوگ آگے پھر اسپیڈ اپ ہو جاتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے ایسے کرنا ہے تو ہماری اسپیڈ بھی آ جاتی ہے، اور تب آپ اس کو فاسٹ کرنا شروع کر دیں گی انشاءاللہ۔ تو رؤیتا الگ سے آپ دیکھیں گی، واو الگ کیجئے اور رعا مانے لکھیے۔ اور ایک اور بات ابھی ہم نے جیسے بتائی کہ کیا ہوتی ہے، یہ جو الف واو اور یا ہیں، یہ 3 لیٹر ایسے ہیں قرآن یہ عربی زبان کے جنہیں کہا جاتا ہے بیمار حروف۔ بیمار حروف کے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے قول، کبھی قیلا، کبھی قول۔ یہ الف واو اور یا جو ہیں یہ آپس میں روٹ ورڈ میں جیسا بھی آئے، لیکن جب وہ ورڈ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ چینج ہوتا جاتا رہتا ہے، اس لیے ان کو بیمار، یہ ایک اس کے اوپر نہیں ٹھہرتے، کبھی جس کے ساتھ آتے ہیں انہی کے جیسے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو بیمار حروف کہلاتے ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. تو پریشان نہیں ہونا کہ مجھے ایک ایک بات پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ الف کیوں نہیں آیا، یہ یہاں پہ واو کیوں آ گیا. بس آپ اس سے کسی ہلکا سا بھی پہچان آ جائے گی آپ کو. آپ اپنی زبان میں اسے دیکھیں. رؤیت ہم لوگوں نے سنا ہوا نا دیکھنا، اور ویژن کو بھی کہتے ہیں. تو جو آپ کا سنا ہوا وہ فٹ سے آپ اس کے آس پاس ورڈ لکھ لیں اس کو پہچاننے کے لیے انشاءاللہ. اور روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ورڈ کے بننے کے 3 خاص یہ لیٹر ہوتے ہیں. 3 حرف ہوتے ہیں زیادہ تر، 4 کے بھی ہیں کچھ لیکن کم ہیں، زیادہ تر سب 3 کے ہیں. جیسے دخل، دال، خا، لام، ان کے حروف کہے جاتے ہیں. تو اب اس سے ہمارے پاس داخل ہونا اور دخول، یہ سارے جو ہیں وقت کا داخل ہونا یا دخول وقت، اس طرح سے آپ نے سنا ہو اردو میں. تو یہ دخلا ورڈ ہے، اب دخول بن جائے گا، اس سے داخل ہو جائے گا، اور الگ الگ اس سے کئی سارے ورڈ بنتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا، آپ کو دال، خا، لام کے معنی پتہ چل گیا کہ انٹر ہونا، داخل ہونا، کسی چیز میں کوئی آ جائے اس کو کہتے ہیں داخل ہونا. تو بس اب آپ اس کے الگ الگ ورڈ سے میننگ یہ ہمیشہ یہی دے گا اپنے روٹ کی. لیکن داخل ہو رہا ہے، وہ سب لوگوں نے داخل کیا، انہوں نے دخل ڈال دیا، ایسی کوئی نہ کوئی ورڈ مطلب اس کی میننگ چینج ہوگی. لیکن آپ روٹ ورڈ پہچاننے لگیں گی انشاءاللہ، تو آپ خود اس کا جملہ سمجھ کے انشاءاللہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، تب یہ تدبر ہمارا ہو جائے گا. اور یہ رٹنے والی کوئی خاص چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے والی چیز ہے. آپ اس ورڈ کو بہت زیادہ اس کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر غور کریں. اور کچھ ایسے خاص ورڈ بتا دیے گئے ہیں کہ یہ لیٹر ہوتے ہیں جو کہ موسٹلی ایڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو چھوڑ کر باقی آپ دیکھیں گے 3 لیٹر ایسے نکلیں گے جو کہ آپ کے جس سے ورڈ بنتا ہے. جیسے خلق دیکھ لیں، خا، لا، لام اور قاف، یہ 3 لیٹر ہیں. خلق، اب خالق یعنی کہ خلقت کرنے والے. خلقت میں بھی آپ دیکھ لیں اردو میں کیا ہے، خلقت. تو خلقہ کے اوپر آپ خلقت، تخلیق اور خالق، یہ سارے میں خا، لام اور قاف چلا آ رہا ہے. تو اتنے سارے اس سے ورڈ بن جاتے ہیں. صرف ایک روٹ ورڈ آپ اگر پہچان گے کہ اس کے معنی ہے کہ کریٹ کرنا، پیدا کرنا یا تخلیق کرنا اللہ کا کام ہے، تو سبحان اللہ، پھر اس سے آپ بہت سارے ورڈ پہچان لیں گی. رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، رٹ لیں گی والی بات نہیں ہے، پہچاننے والی بات آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہمارے ذہن کے اندر ایک اللہ کی طرف سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نہیں پہچان پاتے ہیں بغیر. آپ اس کو دیکھیں. ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے رؤیتا، چلیں اس میں تو ایک بیمار لیٹر آتا ہے، کافی سارا ارا آئے گا، کبھی آ جائے گا رؤیتم، رؤی سے آئے گا، لیکن کبھی خالی ارا سے بھی آ جائے گا. تو انشاءاللہ ہم پہچاننا اسے شروع. دیکھیں یہ ناسا یدخلون کے اوپر غور کر کے اس کو دیکھیں تو آپ کو روٹ ورڈ 3 لیٹر جو خاص جس سے بنتا ہے مل رہا ہے. مل رہا ہے، ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے کیا ورڈ ہے اس میں. کوئی بتائیں گی کیا ورڈ بن رہا ہے؟ یدخلون، دخلا سادہ دخلا، صحیح ہے. دخل، دال، خا اور دال، لام، خا اور لام. دخل. جی تو آپ نے اس میں ڈھونڈا، آپ دیکھیں یا دال اور خا کوئی ورڈ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، ڈھونڈتے پھر آپ دیکھیں گی، کیونکہ آپ کو بھی انشاءاللہ دھیرے دھیرے آئے گا کہ یا بھی جو ہے وہ ورڈ میں آگے ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وہ 3rd پرسن. اور واو نون جمع کے لیے ہوتا ہے، بیچ میں بچا دال، خا اور لام. سبحان اللہ. دوسرا ورڈ ہے افواجن. افواجن، اس میں بتائیے، جو آپ کی اردو زبان میں بھی ہوتا ہے، ہندی میں بھی ہم لوگ یہی ورڈ بولتے ہیں، اور اس میں آپ کو صاف وہی لیٹر دکھ رہے ہیں یا نہیں؟ جی استاذہ، فوج. فوج، فا، واو، جیم، تینوں وہاں موجود ہیں. سبحان اللہ، تینوں موجود ہے. تو آپ کو اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ افواجن مانے فوج. بس آپ انشاءاللہ اس کو پر تھوڑا سا دھیان کریں گی اور خود آپ کو ورڈ دکھنا شروع ہو جائیں گے. سبح میں ہم لوگوں نے دیکھا کیا تھا، اپنے پاس زبان میں تسبیح ورڈ ہم لوگ کہتے ہیں.
تسبیح مانے ویسے ہم لوگ کہتے ہیں تسبیح جو دانے کی ہوتی ہے اس کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح کے خود میننگ ہے پاکی. سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں سبحان مانے ہوتا ہے پاک ہے رب. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک ہیں. سبحان اللہ مانے اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک. تسبیح بیان کرنا یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا. اس میں کوئی بھی آ جاتا ہے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں سب کریں تو اس لیے کہتے ہیں کہ تسبیح کر رہے ہیں ہم. تو اردو ورڈ میں بھی سبح تسبیح سب الحمدللہ کلیئر آپ کو سب. حمد بی حمدی حمد مانے بھی تعریف ہوتا ہے. حمد اللہ کی ہو سکتی ہے صرف حمد کرنا یعنی کہ تعریف بیان کرنا. استغفر میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ استغفار آپ کو پورا پورا نظر آ رہا ہے. ویسے روٹ ورڈ استغفار کا ہے غین فا اور را. اس کے معنی ہوتا ہے بخشش. لیکن الف سین تا اگر کسی کے آگے ایڈ ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ مانگنا. تو اب کیا بن گیا بخشش مانگنا. آپ کہیں کہ الف واو ذال اعوذ مانے ہوتا ہے پناہ. اعوذ اعوذ پڑھ رہے تھے نا اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں. اعوذ مانے ہوتا ہے پناہ. اگر ہم کہیں پناہ مانگنا تو کیا بن جائے گا استعاذہ. الف سین تا عین واو ذال میں ایڈ کیا گیا اور بن گیا استعاذہ. تو سبحان اللہ دھیرے دھیرے آپ کو یہ بہت ہی آسان ہے عربی. اللہ نے کہہ دی ہے کوئی تدبر کرنے والا آسان ہے. تو ہمیں بھی اسے یہی کہتے رہنا ہے یہ آسان ہے یہ آسان ہے. تھوڑا سا تدبر لے گی اور ہمیں اپنے لیول کے حساب سے اللہ تعالیٰ جتنا دیں گے. میرا تو دماغ کم ہے میں بچپن سے ہی کمزور تھی مجھے سمجھ میں ہی لیٹ آتا تھا. یہ ساری باتیں بالکل الگ رکھ دیں. اب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنا مجھے سکھاتے جائیں گے میں اتنا سیکھتی جاؤں گی. ٹھیک ہے. تو یہ والے اپنے کو اسکیل دینے کے بجائے آپ اللہ جو ہر چیز پر قادر. وہ جس پتھر کو بھی ہم اتنا یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی چاہیں تو بولنے لگے گا. ہم لوگ تو پھر انسان ہیں ہم کیوں نہیں بولیں گے. ہاں ہم گناہ گار ہیں ہم توبہ کریں گے. یہ ساری ریزن ہو سکتے ہیں. آج تک ہم نے غور و فکر نہیں کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کہ ہم نے ابھی تک کیوں غور و فکر نہیں کیا تھا. کتنی بار تو آیا تھا کیا قرآن ہے. ہم لوگوں کو ایسی بات نہیں پتہ چلی تھی بچپن سے. آج ہی پتہ چلی کہ قرآن ہے اور اس کے میننگ ہے. اب شروع لیکن الحمدللہ شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ تو ایک بار توبہ کی ضرورت نہیں ہے. کئی بار ندامت کرنے کی ضرورت ہے. کئی بار اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا رب. اور اپنے آپ کو پھر یہ نہیں کہنا میں نے توبہ کر لی اب میں کچھ اپنے آپ کو. اتنے سال گوائے ہیں ہم نے تو ہر بار وہی ندامت وہی شرمندگی یا رب معاف کر دیجئے. وہی آنسو وہی للک جو ایک ہونا چاہیے اس میں کوئی کمی نہیں آنے دیجیے گا. اور مانگیے خوب مانگیے. دیکھیے آپ کیسے غیب سے اللہ کی مدد. آپ کہیں کہ میں نے کل رو رو کے مانگا تھا اور آج میرے ڈرامٹک پورا کوئی چینج ہو جائے نہیں. ویٹ کرنا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کو اور کتنے آنسو میرے چاہیے. اللہ تعالیٰ جتنا ہم مانگیں گے اتنا ایک یہ ٹائم ہو سکتا ہے ہمیں مل جانے کے بعد ہم خود ایسے ہونے لگ جائیں کہ اب ہم بہت اچھے ہو گئے میرے اندر پراؤڈ آنا. تو یہ تو پھر خراب ہے. یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں لیول سے لے کے چلتے ہیں. بس ان کو پہچانیں گے اور آنا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں پوری سورہ میں سے توابن تواب میں کیا ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے جو آپ اردو میں یوز کرتے ہیں. کچھ بھی ملتا جلتا بتائیے. توبہ. توبہ اردو میں بھی ہم توبہ کہتے ہیں. تو توبہ سے ملتا جلتا توبہ ہمیں معلوم ہے. توابن اب آپ تھوڑا سا اس کو پڑھیں گی رٹنے کی ضرورت نہیں کہ انہو کان توابا وہ بہت توبہ قبول کریں. سیم ورڈ ہی آ گیا. کوئی نئے ورڈ آ ہی نہیں رہے ہیں. جہاں پر آ جائے گا وہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑا سا یاد. اسی لیے ہم سارے ورڈ کا وہ کر نہیں رہے. جن کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کو آپ دیکھ لیں یاد کر لیں انشاءاللہ. پھر وہ آگے خود جو یاد کیا ہوا ورڈ ہے وہ بھی آپ کو چینج ہو کے کہیں نہ کہیں دکھے گا اور آپ اسے پہچاننا شروع کر دیں گی. تو ورڈ کو کافی دیر دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو تدبر فکر کی ضرورت ہے. اس کو گزر نہیں جانے دیجیے. یہ بھی آپ کی بہترین عبادت ہوگی انشاءاللہ. اور اس سے بھی آپ کو فائدہ آئے گا کہ آپ ایک ایک لیٹر اس کے دیکھیں 3 لیٹر کا ورڈ اس میں سے نکلتا ہے اور 60% اردو ہے اس کے اندر. ہماری زبان ہے خود. تو ہم اس کو اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد اور الحمدللہ ہمیں ایسے جگہ اللہ نے پیدا کیا کہ ہمیں جو زبان ہم نے سیکھی ہے وہ خود ہماری اس میں مددگار ہو جائے گی. تو اردو کو جانے نہیں دیجیے. میں بہت ہی آسان ہے. ہم لوگ قرآن عربی میں پڑھتے ہیں نا لیٹر سیم ہے. تھوڑا سا فرق آئے گا اور آپ یہ تھوڑا ہی 30 پارہ جو آپ کو اردو میں اور عربی میں کر کے ملا ہوا ہے اس کو اگر آپ اس میں سیکھ لیں گی
انشاءاللہ دیکھیں آپ اردو سیکھ جائیں گی. ہم اپنی تعریف کے لیے نہیں، بس ایسے ہی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ موٹیویشن آپ لوگوں کو ملے. بالکل بھی ہمیں اردو نہیں آتی تھی. کہیں اپنے اسکول میں ایک آدھ کلاس میں ایک آدھ بار سال میں تھی میرے پاس. تو یہاں یہ ہے کہ بہت محنتوں سے مشکلوں سے وہ سال گزارا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اردو تو نہیں آتی، رکھ دی تھی اٹھا کے. لیکن سبحان اللہ سعودی آ کے اور کوئی اپنے انٹینشن نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عربی میڈیم میں توفیق عطا کر دی کہ نیک لوگ ملے، انہوں نے پوش کیا، بہت زیادہ ڈھکیل کے لے گئے. اللہ ہم سبھی کو اجر دے. اور صبر کرنے کہا کہ نہیں بیٹھو سنو، کچھ نہیں تو اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ سکھا دیں گے. یہی بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، تم کہاں سے سیکھ لو گی، سکھانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں. ہم لوگ تو سب لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. تمہیں اللہ پہ شک ہے کہ تمہیں نہیں سکھا پائیں گے اللہ تعالیٰ، یا اپنے پر کچھ کوالٹی لے کے آنے والی ہو، خود الگ سے کیا کرنے والی ہو. توکل کرنا ہے نا اللہ پہ. تو کہتی تھی کہ جتنا بڑا توکل اللہ پہ کر لو گی اتنا بڑا تمہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر کے دیں گے. اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، پوری دنیا بنا دی انہوں نے. تو ہمارے اندر یہ کیوں نہیں آ سکتی بات. تو بے شک اب ہمیں صرف یہی کرتے رہنا ہے. جتنا بڑا آپ اللہ کے اوپر بھروسہ اور توکل بنا لیں. ہمارے دماغ بہت چھوٹے ہیں، ہم اتنا بڑا توکل اللہ پہ بنا نہیں پا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس سے بھی بڑا بنا لیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے اوپر ہوگی. وہ کر سکنے والوں میں سے ہیں. جتنا بڑا ہم ایمان توکل بھروسہ لے کے آئیں گے اتنی بہترین ہماری دعائیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور پھر کیا کام کرنا ہے، شیطان آ کے آپ کو بتائے گا کب سے مانگ رہی ہو، کتنے دن روگی، کتنا پیچھے رہ جاؤ گی، کیا کرو. رہنے دیں. اللہ نے تب بھی کہا ہے کہ تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال قبول ہو جائیں. ایک یعنی اس آنسو کا اتنی ویلیو ہے کہ آپ کا میزان بھرنے کے لیے کافی ہے. تو آپ کہیں کہ ایسے ہی مل گیا مجھے، میں فرسٹ ڈویژن پاس ہوں نہیں ہوں، میں اللہ کے ہاں تو جیت گئی، یہی چاہیے. تو انشاءاللہ دنیا میں شیطان کہہ کہ دیکھو کب سے کر رہی ہو، فیل ہو گئی ہو، یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہو اس کے رزلٹ آپ کہیں یار مجھے لینے ہی نہیں ہے، مجھے رزلٹس اللہ کے پاس سے لینے ہیں. تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اللہ کی طرف سے حدیثیں ہیں کہ جو بات ہمیں دین کے پیچھے بھاگنا، دنیا خوار ہو کے ہمارے پیچھے آئے گی. نہیں بھی آئی تب بھی ہمیں جنت ہمارا گول ہے، ٹارگیٹ ہے، وہاں پہنچنا ہے. تو وہاں انشاءاللہ ہم لوگ پہنچ کے رہیں گے. اور وہ یہاں تو دکھنے والی نہیں ہے. یہاں آپ دیکھیں مت کہ میں جنتی ہو گئی ہوں. جنتی ہونے کی کوئی خاص ہماری دنیا میں اس کو یہ مل جائے گا، وہ ایسا نہیں ہو سکتا. بہت تکلیفوں میں ہو. اللہ تعالیٰ جنت کے بھی اس کے لیول بڑھا رہے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزما کے اس کے وہاں درجے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ جو بھی آزمائش ہو ہمارے لیول کی ہو اور اسے ہم پار کر پائیں. بہت چھوٹے چھوٹے لیول کی آزمائشیں آتی ہیں. غیبت آج ہی توبہ کی ہم نے کہ غیبت نہیں کریں گے. کل وہ کوئی پڑوسن کوئی ایسی عورت آ کے بیٹھ گئی جو کرنے والی ہے، لوگ کل پھر فیل ہو گئے. پھر سے آپ محسوس کریں کہ یار اب فیل ہوئے، آپ نے چیک کیا میں فیل ہوئی، معاف کر دیجئے، اب کی کوشش کریں گے، اب اور اچھا کریں، اب کی ایسا نہیں ہوگا ویسا. تو چھوٹے چھوٹے جو پارٹس گزر رہے ہیں ہمارے پر، یار اب مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ نے اتنی اچھی جگہ مجھے بھیجا تھا، خوشی تھی، گھومنے گئی تھی، میں کسی شادی میں گئی تھی، کسی پارٹی میں گئی تھی، لیکن میں نے وہاں جا کے پھر سے وہی کرا کہ میں نے جھوٹے الٹے سیدھے مذاق لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیے، اور کچھ نہیں تو محرم نہ محرم مرد سبھی کے سامنے سر کھول کے بال کھول کے چلے جتنا بھی ہمارا اور بیٹھ گئی. میں نے کوشش کی تھی کہ میں اب پھر سے آ کے آپ ندامت کرے کہ اللہ پھر سے میں فیل ہوئی، ایک موقع اور دیجیے. اب میں کچھ یہ والا پارٹ لے کے چلے، اپنے آپ کو ڈیلی چیک کرنے والا انشاءاللہ. اوکے، یہ شروعاتی ہمارے کلاسز ہیں. اصل میں ورڈ کی میننگ میں ہم لوگ لیٹ ہوئے جا رہے ہیں اور کتنا سلو. اس کو چھوڑ دے. جہاں ہمارا یہ نفس، اس کے اوپر لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. شیطان لگام ڈال لے، ہم خود اپنے نفس پہ لگام ڈالنا سیکھیں، اور رسی شیطان کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ لگام جو ہے ہمارے ہاتھ میں ہو. تو یہ بڑا پارٹ ہے نا. انشاءاللہ کبھی بھی پھر آپ کو ہوم ورک کیجئے، آپ سے ہو جائے گا، آپ کر لے. جب آپ کو خود ہی یہ چیز آپ کو ہو جائے گی تو آپ کو خود تھوڑے دنوں بعد لگے گا کہ ارے اتنی جلدی ہو گیا ہوم ورک، کتنا اچھا لگ رہا تھا، ہم لوگ آیت پہ غور و فکر کر رہے تھے، ختم ہو گیا، کب آئے گا کلاس دوسرا اور کب دیں گی. ایسا سبحان اللہ ہونے لگتا ہے. یعنی آپ کو یہ کم لگے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ پھر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تب آپ دوسری تفسیر کھول کے یہی سورہ کو پڑھ لیجئے گا. اور اللہ کرے کہ ہماری اردو کم سے کم زبانیں جو ہے، لینگویج سیکھنا بہت ہی آسان ہے. 3 مہینہ 6 مہینے کے کورس آتے ہیں جو
ہاں بات یہ ہے کہ آپ کو فوراً اپنے آپ کو گھر میں بھی وہی زبان تھوڑا سا، اب آپ کو پتہ چل گیا بیت مانے گھر، اور اس کے معنی تو ہم لوگ کو کہا جاتا تھا او یہ والے ورڈ آپ گھر میں یوز کیجیے. تو انشاءاللہ عربی آپ دیکھ رہی ہیں، جو ورڈ آ جائے اس کو گھر میں کہیں ریپیٹ کرنے شروع کیجیے. ایک میری بہت ہی پیاری اسٹوڈنٹ وہ یہ کام کرتی ہیں، ان سے موٹیویٹ ہوئے. ہم پہلے بھی کرتے تھے لیکن ان کے پاس دیکھا ہم نے کہ وہ ان کو جو بھی لرننگ تھی، سبحان اللہ، تجوید کے ہی کچھ مد کے نام اگر ان کو یاد کرنے تھے، چاروں پانچوں سارے مد کے نام لکھے اور دروازے پہ ایک اسٹیکر بنا کے لگا دیا. ہم نے کہا کہ ان کے گھر کے اور دیکھا تو کہہ لیں گی کہ یہ کیا، یہ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو پھر پتہ چلا کہ ارے وہ بچوں کے ساتھ ہیں، کب بک کھولیں گے، کب یاد کریں گے، کب ریوائز کریں گے، بس ادھر سے گزرتے ہیں، وہ کون چوتھا مت کون سا تھا، کیا نام تھا، بس ایسے دروازے پہ نظر پڑی، وہ کہتی ہیں بہت ہی اچھا. سبحان اللہ، کتنا اچھا طریقہ، مطلب ان کا اپنا خود کو ہمیں معلوم ہے میں کیسے کر سکتی ہوں. چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہی بنا رکھے تھے چٹس، اور کبھی کچن میں لگے ہیں، کبھی دروازوں پہ لگے ہیں، کبھی کہیں لگے ہیں. تو اور جیسے ہی سوال پوچھو فٹ سے بہترین جواب ہوتا تھا ان کے پاس. ہم لوگ کے تو شروع میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھ کے بتائیں، ضروری نہیں کہ بغیر دیکھے، دیکھ کے بتائیں. آپ کے اس میں یہ لکھا ہے، اس میں بس آپ منہ سے اس کو ریپیٹ کرنا سیکھیں گی تو یہ خود بخود آپ کو انشاءاللہ آنا شروع ہو جائیں گے. چلیں، ورڈ جو نئے آئے تھے، ناس آپ پڑھ چکی ہیں، یدخلون آپ کو دیکھنا آ گیا اس میں کہ دخلہ ہے، داخل کے اوپر بات کر چکے ہیں. فی معنی میں دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں گروپ بنا کے، یعنی فوج پوری ایک گروپ بائی گروپ، ایسے گروپ وائز لوگ آ رہے ہیں. اور کیونکہ اس وقت ایسا تھا، ایک کوئی مسلمان ہونے آتا تھا، بہت چھپ چھپا کے مسلمان ہو گیا، کسی کو گھروں میں ہی باپ کافر اور یہ کافر، وہ بیٹا ایمان لے آیا، پتہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ ایمان لے آیا، مطلب بہت ڈرا کے چھپ چھپا کے بات ہو رہی تھی. لیکن اللہ کی طرف سے بات ہوئی کہ اب جلدی ہی آپ دیکھیں گے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. فا مانے ہوتا ہے تو، سو، ٹھیک، اور یہ سبح میں ایڈ کیا ہوا ہے. تو تسبیح کیجئے بی حمدی، حمد کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. اور الف سین تا، ابھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ الف سین تا اگر اسٹارٹنگ میں لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اردو میں؟ مانگنا. اب آپ دیکھیں گی استغفار، استعاذہ، استغاثہ اور استعانہ، تو یہ ساری چیزیں سبحان اللہ. اور بھی الف سین تا کے بعد اگر آپ کو 3 لیٹر کا آگے کوئی ورڈ ملے گا تو اس کی میننگ کیا نکلیں گے؟ مانگنا. اوکے، جو خاص اردو کا ورڈ اگر ہمیں ملتا جائے گا جو آپ لوگ پہچان سکیں وہ ہم بتاتے جائیں گے. ہو جو ایڈ ہے وہ ضمیر ہوتے ہیں، کئی بار گزریں گے، آپ نے اتنے دن میں دیکھا کہ کتنے سارے ضمیر گزر چکے ہیں. اس سے بخشش مانگے، طلب کریں، الف سین تا طلب کریں، مانگے. انہو بے شک وہ، کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف اشارہ ہے. کانا توابا، ہیں توبہ قبول کرنے والے. تواب اگر بیچ میں شدہ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ورڈ میننگ دے رہا ہے بہت زیادہ، جیسے کہ رحیم، رحم کرنے والا، رحمان، نہیں اس میں بھی مشدد نہیں ہے. غفار، غفور، یعنی کہ مغفرت کرنے والے، بخشش کرنے والے. لیکن غفار بہت زیادہ مغفرت کرنے والے. کیسے پتہ چلا؟ بیچ میں شدہ آ گیا. تو انشاءاللہ یہ سارے روٹ ورڈ کے ہی وہ بنے ہوئے ہیں فارمولا، اس میں آپ ڈالیں گی تو اس کی میننگ آتی جاتی ہے. سبحان اللہ، یہ رٹوائے جاتے ہیں جسے گردانے کہا جاتا ہے، اور یہ صیغے کہے جاتے ہیں، فارمولے کہے جاتے ہیں وغیرہ. تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ عربی ہے یا میتھ ہے یا سائنس ہے، یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. سبحان اللہ، بس سنیں، نکل جانے دیں، اور آتا جائے گا خود بخود. اللہ تعالیٰ کروائیں گے، آپ کو کچھ نہیں کرنا. آپ کو مانگنا ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کروائیں گے. اور اپنی طرف سے ہمیں مانگ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اب میرے بچے کو اچھے اسکول میں پڑھوا دیجئے، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے کاموں میں تو بہت تیز معلوم ہے کہ یار اب
اچھے اسکول میں ہم لوگ بعد میں مانگتے ہیں، پہلے ہی شروع کر دیتے ہیں سبب راستے کہ اسکول ڈھونڈے تو یہ اور پھر بعد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب یہاں اسکول میں اچھے سے چلا دیجیے گا وغیرہ، جبکہ پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے اور پھر اس کے اوپر کام شروع کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اللہ سے مانگے کہ یا رب ہمیں سیکھنا ہے سکھانا، تو کیا کریں گی؟ اس کے اوپر کام شروع کریں گی، اور ویسا ہی کام جو اللہ نے دنیا میں طریقے بتا دیے ہیں کہ پڑھائی لکھائی، پین کتاب، اسکول، کاپی، کتابیں، انٹرنیٹ۔ ابھی تو ہم لوگ کو انٹرنیٹ پر ہی سب طرف، پہلے کیا ہوتا تھا دیکھیں، ایک ایک حدیث، ایک ایک عالم کے پیچھے لوگ شہر سے شہر بدلتے تھے، اور والدین بھی اتنا سمجھ لیں ایک ایسی جگہ بچے کو انہوں نے پڑھنے بھیجا ہوا تھا قرآن کے علم کے لیے، پرانی بات ہے، کہ وہاں پر کوئی ایسے ہوٹل یا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا کہ بچہ کیسے کھائے پیے گا، اور پورا اتنا زیادہ صبح سے لے کے رات تک اس کو حفظ اور قرآن، یعنی قرآن کے اس کے ساتھ تھا۔ تو بچے کو روٹیاں بنا کے سکھا کے دے دی تھی کہ خراب نہ ہوئے، روٹی سکھا کے، سوکھی روٹی دے دی تھی، اور جب اسے کھانا ہوتا تھا وہ پانی میں ڈبا کے کھاتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ محنت، کتنی محنت ہے۔ ہم لوگ تو خالی آ رہے، ابھی تو اسکول سے آیا، ٹیوشن سے، آپ قرآن کے لیے بتا دیں، اتنا ظلم رہنے دیتے ہیں۔ جب اپنی ایج آئے گی، جب ہوگا، جب کر لے گا۔ یہاں دیکھیں مائیں کیسے کیسے سوکھی روٹیاں بچے کھا کے 7 سال 8 سال نکال کے گزار کے آئے، اور پھر وہی پکے دیندار شیخ عالم۔ تو اتنا بڑا نہیں، کم سے کم اپنے کو دہکتی آگ جہنم سے بچا لیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے بچے عالم ہوں، ہم خود عالم ہوں، دین کے داعی ہو، بڑے اللہ سے بڑے امیدیں لگانی۔ لیکن ہم لوگ ابھی کہاں ہیں؟ اتنے بھی نہیں ہیں کہ اپنی جان کو جہنم سے بچا لیں۔ تو کم سے کم اپنی جان کو جہنم سے بچانے والا بننا ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ چلے آ جاتے ہیں تفسیر کی طرف۔ کسی کی کوئی سوال؟ چلیں پڑھتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی حدیث ہے، اس کا صحیح مسلم دیکھیں، انہوں نے اوپر اس کے بعد 1 لکھا ہوا تھا، نیچے پھر وہ 1 نظر آ رہا ہے آپ کو۔ صحیح مسلم میں 3024 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث کچھ اس طرح سے تھی کہ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ اس کے راوی تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا، کس نے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری صورت جو ایک ہی بار میں پوری نازل ہوئی ہے کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تو نے سچ کہا، یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے، وہ جو ایک ساتھ پوری نازل ہوئی ہو وہ یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کچھ آیات، کچھ ایسے سورہ جو تھی وہ پوری جو ایک ساتھ نازل ہوئی ہو وہ یہ لاسٹ سورہ تھی، لیکن کچھ بچی ہوئی آیات بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں اور دوسری سورہ کی، یہ پوری جو ایک ساتھ نازل ہوئی تو وہ سورۃ النصر ہے۔ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو تفسیر کی توفیق عطا کری ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ لوگوں کے لیے، کتنے سارے صحابہ، عبداللہ بن عباس، نہیں اسی میں ہی انشاءاللہ آگے آئے گا، ان کے لیے دعائیں کری ہوئی تھی کہ اس کی صحیح تفسیر بتا سکیں وہ۔ تو سبحان اللہ، وہیں سے یہ تفسیریں چلی آ رہی ہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے تفسیر کر لے یہ بھی منع ہے۔ تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہوگا کیا قرآن کو بس بھیج کر کے ہم کو سمجھ میں نہیں؟ حدیثوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح حفاظت محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے جس طرح قرآن کو کرا ہوا ہے، اور قرآن کی سمجھ کو بھی اسی طرح محفوظ کر کے رکھا ہے۔ ہاں، بگاڑنے والوں نے بہت زیادہ بگاڑا ہے،
وہ کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے، اس کا وہ انہوں نے اپنے دین کے لحاظ سے کافی چیزیں قرآن میں لکھی تو رہنے دی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں لکھی ہے، اس کا معنی یہ ہے اصل میں، تو چینجز لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے۔ اس چینج کو آپ کو فوراً کنیکٹ کرنا چاہیے کسی حدیث میں، کسی صحابہ نے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ایسے تفسیر ہے، کہ کس نے کہا ہے، کہاں سے آئی ہے بات، یہ تب آپ کو اس کو صحیح لینا چاہیے۔ تو دیکھیں سورہ نازل ہوئی اور صحابہ کو اندازہ ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح اور حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ جی آخری آیت جو ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اس سے اندازہ لگایا صحابہ نے کہ اب جو ہے وہ استغفار کرنے کا وقت، اللہ کی تسبیح بس بیان، یعنی کام ہو گئے دین کے۔ جیسا حضرت ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک یہ واقعہ ہے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، کیوں لکھا ہوا ہے ہما؟ آپ نے ابھی تک دیکھا تھا رضی اللہ عنہ لکھا ہوتا ہے، عنہ، عن مانے ہوتا ہے سے، ہو مانے اس، عورت ہو تو لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عنہا، رضی اللہ راضی ہو گئے اللہ، عن مانے سے، ہا مانے اس سے، یعنی صحابہ کا نام آتا ہے پھر ان کے لیے دعا ہے، یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں درود پڑھنا ہے، اسی طرح صحابہ کے ساتھ یہ دعا کا حکم ہے کہ ان کو یہ دعا دینی ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، راضی ہیں، راضی ہو گئے، یہ سب میننگ آ رہی ہوتی ہے۔ تو آخر میں وہ ضمیر ہے، آدمی کی آپ بات کر رہی ہیں تو رضی اللہ عنہ، ٹھیک، عورت کی بات کر رہی ہیں کیونکہ ہو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، میل کے لیے انہو کانت، ہو ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے، انہا ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ہاں، اسی لیے کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، یہاں لکھا ہے رضی اللہ عنہما، ہما دونوں، ہما مانے ہوتا ہے دونوں، جی، تو کون دونوں؟ ابن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے لیے ایک ساتھ دعا آگے لکھ دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو بھی جب دو صحابہ کا نام گزرے، آپ دیکھیں کبھی کبھی باپ صحابہ ہوتے ہیں، ان کا بیٹا بھی صحابہ ہوتے ہیں، تو اسی لیے لکھا ہوتا ہے ابن عباس، ابن عباس یعنی عباس کے بیٹے، اور آگے لکھا ہوتا ہے رضی اللہ عنہما، کہ عباس اور ان کے بیٹے دونوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ دیکھیں آپ نے ابھی ضمیر کو تھوڑا سا بھی سمجھا ہے، تو یہ چیزیں کیوں ایسے لکھی ہوتی ہیں اور ہم غلط پڑھ کے چلے جا رہے ہوتے ہیں، بہت آسان ہے، ایک چیز آپ سیکھیں گے 10 چیزیں خود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہاں پہ عنہما لکھا ہوا ہے، دو کے لیے بھی، اور کبھی کبھی باپ اور بیٹا دونوں ہوتے، ابن عباس لکھا ہے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ دونوں۔ چلیں کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے جنگ بدر میں حصہ لینے والے جلیل قدیر، یعنی بہت ہی ہائی لیول والے جو بزرگ صحابہ تھے جن کی قدر تھی، اور کچھ مشورے ہوتے تھے، کچھ ایسے سیکرٹ باتیں، کچھ بڑے مشورے لینے ہوتے تھے، تو ان کا بڑا جنگ بدر کے جو بدری صحابہ جو کہلاتے تھے، بدری صحابہ، جنگ بدر میں صحابہ 10 صحابہ، یہ اتنے صحابہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا کہ مغفرت فرما دی گئی، جنتی، یعنی بڑی ویلیو والے تھے، کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو مشورہ لینا ان کو بٹھایا جاتا تھا۔ تو عبداللہ ابن عباس جو تھے، عباس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتا رہے ہیں اپنا قصہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے، جو یہ بڑے بڑے جلیل قدر بزرگ صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اب لکھا ہوا ہے سبحان اللہ رضی اللہ عنہم، آپ کو معلوم ہے ہم کب لگاتے ہیں پلورل کے لیے، میم الجماعیہ پلورل کے لیے آتا ہے، اور یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے صحابہ جو بدر میں گئے تھے، اب ان کے لیے کیا دعا کہیں گے، رضی اللہ عنہم، ان کے ساتھ اہم معاملات میں، مشاورت وغیرہ میں شریک رکھتے تھے، یعنی کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو مشورہ دینے کے لیے ان کو بھی بلایا کرتے تھے، کس کو، عبداللہ ابن عباس جو تھے، جس پر بعض لوگوں نے ناگواری کا اظہار کیا، یعنی کہ جو صحابہ تھے، بڑے بڑے صحابہ،
انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو بدری ہیں، بڑے عمر میں ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں اور صحابہ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، یہ چھوٹے، یہ کافی عمر میں چھوٹے تھے، ان کو کیوں بلا کے بٹھا لیا جاتا ہے بیچ میں جب ہم لوگ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ تو کچھ ناگواری محسوس کی لوگوں نے، دکھایا، اس کا اظہار کیا اور کہا کہ اسے آپ ہمارے ساتھ کیوں شریک کرتے ہیں؟ یعنی یہ چھوٹے تھے، اگر یہ کم سن ہونے کے باوجود، یعنی کہ اتنی کم عمر میں ہوتے ہوئے بھی شریک ہو سکتا ہے تو اس جیسے ہمارے بھی بیٹے ہیں، ان کو بھی شریک کیا کریں، ان کو کیوں نہیں شریک کر سکتے؟ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری بھی تو اولاد ہیں ان کی عمر کی، ان کو بھی بٹھایا کریں آپ، یہ ہم جیسے بڑے بزرگ جلیل قدر والے صحابہ کے بیچ میں عبداللہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ تو پھر آگے دیکھیں حدیث، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تم اس کی حیثیت جانتے ہو پھر بھی اعتراض کرتے ہو؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دعا تھی ان کے ساتھ، اور یہ بہترین تفسیر، مفسر تفسیر کرنے والے تھے، سبحان اللہ، کم عمر میں بھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک دن مجھے بلایا، مطلب اب ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے کیا کرا انہوں نے، ان کو بلایا اور شیوخ بدر، یعنی جو بدر کے بڑے بڑے شیخ صحابہ تھے ان کے ساتھ بیٹھا دیا، اور میرا خیال میں یہ اس روز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ وہ ان پر میری حیثیت واضح کر دیں، یعنی کہ لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں، تو اس دن اسی لیے ان کو خود سے گمان ہوا عبداللہ کو کہ اسی لیے بلایا ہے آج مجھے کہ بتا دے کہ میں میری حیثیت واضح ہو جائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بزرگ صحابہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے قول اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی بڑے صحابہ جو تھے ان سے پوچھا کہ آپ اس کی تفسیر بتائیں، اللہ تعالیٰ کیا واضح کرنا چاہتے؟ تو بعض نے کہا جب تمہیں فتح نصر سے نوازا جائے، یعنی جیت اور مدد اللہ کی آ جائے گی، تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں گے، ہم اللہ سے بخشش مانگیں، اور بعض خاموش رہے۔ کچھ نے کیا جواب دیا کہ جب اللہ کی طرف سے مدد وغیرہ آئے گی تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب تم تسبیح کرو، توبہ کرو، معافی مانگو وغیرہ، اور بعض نے کچھ بھی نہیں کہا، ان کو نہیں پتہ چلا کہ کیا اللہ کا اس سے مراد ہے۔ اس کی بابت کچھ نہیں کہا، یعنی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے مخاطب ہوئے، یعنی کہ ان سے پھر بات کرنے لگے عبداللہ بن ابن عباس سے، اور پوچھا، اے ابن عباس کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا تو تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حیات مستعار کے دن پورے ہونے کی اطلاع دی گئی ہے، یعنی کہ جو یہاں کی ختم ہو جانے والی زندگی ہے یہاں کی، اس کے دن پورے ہو جانے والی کی اطلاع دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ آخری وقت قریب آنے والا ہے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی تفسیر میں بیان ہوا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا میری بھی رائے اس صورت کے بارے میں یہی ہے جو تم نے کہا ہے، یعنی کہ صحیح تفسیر، سبحان اللہ، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے نہیں ہو کے، اور یہ پورا قصہ انہی کے اوپر یہ ہم لوگوں نے کیوں یہاں پہ لیا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہر ایک کی تفسیر اور ہر ایک کو یہ بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے تو وہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، کسی عالم کو ہمیں نیچے نہیں دکھانا ہے کہ یہ غلط ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہنا ہے، لیکن ان کی بھی عزت کرنا۔ ان کا کوئی ایک جملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ ان کا یہ جملہ غلط، لیکن پورا ہم فتویٰ لگا دیں کہ وہ والے عالم جو ہیں وہ غلط بتاتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، اب ان کے پورے زندگی بھر کی پڑھائی ہی خراب کر دیں۔ ہاں کسی کے بہت ہی زیادہ عقیدے ہی غلط ہو، شرک بدعتی وغیرہ، تو آپ ان سے بالکل دور رہیں، لیکن ہمارے پاس کم سے کم اتنا علم ہونا چاہیے، تب ہم ایسے لوگوں کو سنیں تو صحیح رہتا ہے، ورنہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ابھی ہی یہ آخرت یعنی قیامت کے قریب فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ ایسے عالم آئیں گے جو الٹا سیدھا سکھانے والے ہوں گے، خود بھی کم پڑھے لکھے اور بس کہیں سے سنی سنائی کتاب اور ہو گیا، اور پھر آگے بڑھ جائیں گے، لوگوں کو بتانے لگیں گے، اور اپنی عزت کی وجہ سے دیکھ کے بتاتی ہوں، یہ سارے جملے ان کی زبان پر بہت ہی مشکل ہوں گے۔ جیسے ہی کوئی سوال پوچھے گا تو ان کو لگے گا کہ ابھی مجھے جواب دے دینا چاہیے، چاہے سنا سنایا ہی کیوں نہ ہو، ورنہ یہ کہیں گی کہ واہ
اپنے آپ کو ٹیچر کہہ رہی تھی اور اتنا سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے، خود کو نہیں معلوم تو پھر کیسی ٹیچر ہے، تو یہ کیا وہ کیا۔ بڑے عالم بھی یہی کہتے تھے۔ ایک بہت دور شہر سے ایک آدمی آ کے ان سے شیخ کا نام نہیں یاد آ رہا، بہت ہی یہ بڑے شیخ میں سے ہیں پرانے زمانے میں سے ہی، اور یہ جو 4 ائمہ ہیں ان میں سے ایک کوئی، ان کے پاس کوئی کسی قبیلے سے ایک آدمی آیا اور بہت سارے لوگوں کے سوال لے کے آیا کہ یہ باتیں آپ بتا دیے تو ہم لوگ دین لے کے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، قریب 40 سوال میں سے انہوں نے 4-5 ہی بتائے اور باقی سب کہہ دیے کہ مجھے نہیں معلوم، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دیکھ کے بتا دوں۔ اور وہ کہنے لگے اب ہم کیا بتائیں گے، لوگوں نے تو بڑی امید سے آپ کے پاس بھیجا تھا اور ہم سوچے تھے کہ آپ سب مسلمان ہو جائیں گے، آپ کے پاس کچھ جواب نہیں ہے اور آپ یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو دیکھ کے ابھی ہمیں بھی اپنے لیے اپنے علم کو لکھت یعنی ریٹن میں آپ ضرور اس کو جمع کیجئے، اور بالکل بھی شرمانا نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں، میں پوچھ کے بتاتی ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ دوسرا بھی کوئی آپ سے کہنا کہ میں جانتی تو ہوں لیکن پھر بھی میں دیکھ کے، تو اس کے لیے ہمیں شیطان دل میں ہمارے ڈالتا ہے کہ یہ تو بڑی ٹیچر بنی تھی، تو کیا ٹیچر کوئی ہے اس کو ساری چیزیں رٹی ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ٹیچر کوئی ہے اس کے پاس بہترین علم ہونا چاہیے، لکھا ہوا کہیں اس کو دیکھ کر کے وہ سبحان اللہ صحیح حدیث نمبر کے ساتھ آپ کو بتانے والے ایسے لوگ بھی آپ دیکھیں، سبحان اللہ، ذاکر نائک کیسے پیج نمبر، اور رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص رحم فرمائے، اور کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی کتاب کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی کتابوں کے بارے میں پیج نمبر کے ساتھ وہ اپنے لیکچر میں کھڑے بتا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی قادر ہے، تو ہم جیسے جیسے شروع کریں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم سے کروا لیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی اگر دیکھ کے بتائے، یا آپ کو بھی اس بات پہ شرم نہیں آنی چاہیے کہ میں ابھی بتاتی ہوں، اپنی بک کھول لوں، ٹھیک؟ چلے، اللہ توفیق دے کہ صحیح بات ہم لوگ پہنچانے والے بنے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری تفسیریں زیادہ تر انہی کی پرانی تفسیروں، یہ بہت ڈیٹیل میں تفسیریں ہیں بڑی بڑی، اور یہ ان کو شارٹ کر کے ایزی کر کے سبحان اللہ نکالا گیا ہے، تو آسان۔ ہم یہاں سے شروع کریں گے اور پہنچیں گے پھر وہاں خزانوں تک، جو پرانی تفسیریں لکھی ہیں انشاءاللہ وہاں تک انشاءاللہ تعالی۔ تو محنت کرنی ہے بہت زیادہ، یہ ایک خالی تفسیر پڑھ کے اور ہم بہت بڑے قابل نہیں بن پائیں گے، بہت زیادہ ہمیں اپنے آپ کو آگے پش کر کے لے جانا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں گی اتنا بڑا سمندر پڑا ہے دیکھنے اور پڑھنے کے لیے، سبحان اللہ۔ اللہ صرف کتابوں سے پڑھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا نہیں، میں بہت ساری کتابیں لے کے اور وہ کتاب کے جملے کبھی اردو الفاظ یا کچھ ایسی وجہ سے نہیں سمجھ پائے، یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی صحیح قصے موجود ہیں کہ بہت دیندار ہوتے ہوئے بھی اس نے بہت دینی کتابیں پڑھی اور کیا کیا اس کے شیطان کی طرف سے سمجھ آ گئی اور وہ دین سے مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ، یعنی اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، صرف کتابوں سے پڑھائی کر رہا تھا۔ اتنے ڈاؤٹ آئے، اتنے اس کے پاس سوال آئے کہ یہ اس میں تو ایسا کیوں ہے، وہ وہاں ایسا، اس نے کہا سب غلط، ختم، دین چھوڑ دیا اس نے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی بھی ہوں کسی سمجھانے والے کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں، پڑھیں، اور آپ کا لیول اتنا ہو جائے، آپ کا ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ اتنا وسیع ہو جائے کہ ایک جملہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو آپ اس کی پیچھے لگنے کے بجائے اس کو رکھیں اور دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کبھی کسی اور ذریعے سے پھر آپ کو سمجھائیں گے اور بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کو موڑ توڑ کر ایسا ہوگا ویسا ہوگا کرنے کے بجائے انشاءاللہ ہمیں اسے آگے کے لیے رکھنا ہوگا، اور پھر جتنا آپ آگے بڑھتی جائیں گی، یہ ایک پیٹرن ہے سیکھنے کا اب اس لیول میں، ورنہ بچپن میں تو ہم لوگ کیا، بچپن میں بھی ایسے ہی تھا، ساری ایکسرسائز آپ A to Z پورے کر لیا کرتے تھے، یا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پر کیوں ایسا آ رہا ہے، اور اچھا ٹیچر سے پوچھوں گی، یہ ہوا، وہ ایگزام ہوا، ختم، بک بند، نیا شروع ہو گیا، آگے بڑھ گئے، تو رہ جاتا تھا۔ تو کیا ہم پھر آگے نہیں بڑھ سکے؟ بڑھے تھے، اور کیا اس لیول پہ بڑھے تھے کہ ہم ایک ایک بک کا ایک ایک چیپٹر، ایک ایک لائن سمجھ۔ قرآن کے لیے بہت شیطان ڈالتا، تم نہیں سمجھ پا رہی ہو تم بیٹھ جاؤ، یہ والا جملہ نہیں سمجھ پا رہی ہو اس لیے تم بیٹھ جاؤ، بالکل بیوقوفانہ یعنی ایک سوچ ہے، اور اس کو پر ہم لوگ اوکے بھی کہتے ہیں شیطان کو، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھدار بنا دے کم سے کم ہم لوگوں کو۔ چلیں آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں جو تھی اذا جاء، جب آ جائے، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد، اب دیکھیں لکھا ہوا اللہ کی مدد کا مطلب اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے، یعنی مسلمان کافر کے اوپر ہو جائیں گے، ان کا غلبہ ہو جائے گا،
کنٹرول کر سکیں گے. غلبہ ہونا یعنی اوپر ہونا, کنٹرول کر پانا. ابھی کیا تھا, جو اس وقت کا ماحول کیسا تھا, کوئی دین لے کے آ جاتا تھا تو اس کو چھپانا پڑتا تھا, اور اس کو وطن جلا وطن کر دے رہے تھے, گھر سے نکالے دے رہے تھے, اور سزائیں دے رہے تھے, مار پیٹ مارے ڈال رہے تھے, سبھی کچھ کر رہے تھے نا. تو یعنی کافی کا غلبہ تھا, کافی روچے تھے. لیکن جب اللہ کی مدد کیا ہے, نصر اللہ کیا ہے اس سورہ میں, اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہے کہ مسلمان کا پاور جو ہے وہ اونچا ہو جائے گا. تو یہ اس وقت کی بات صرف نہیں ہے, آج بھی اگر ہم دین کو اونچا کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, یہی ہو کے رہے گا, تو مسلمان اونچے ہو جائیں گے. ہم نے کیا کیا ہوا ہے, نہیں نہیں نہیں, اتنے بیچ میں یہاں رہ رہے ہیں, اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ لوگ ہمارے اوپر آ جائیں گے اور منع کریں گے, اور یہ ہوگا, اور خاندان والے کیا کہیں گے, اور لوگ تانے ماریں گے. اللہ کیا کہیں گے وہ تو کبھی نہیں سوچا. ہاں, خاندان کی سامنے ناک کٹ جائے گی اور وہ ناراض ہوں گی, یہ ہمیں پھر تو کیا کرتے ہیں, ہم دین کو کنارے رکھ دیتے ہیں, دنیا کے ساتھ چلنا ضروری ہے. یہ شیطان سکھاتا ہے کہ بھئی کیا کریں, مجبوری نہیں. آپ اس ہائی لیول پہ نہ جائیں, آپ اتنی بڑی شادی, اتنی بڑی پارٹی نہ کریں کہ ایسے لوگوں کو آپ چھوٹے درجے لیول پہ کر لیں. آپ کہیں کہ بس کچھ ناراض اگر ہو بھی رہے ہیں, اللہ کو آپ نے خوش کرنے کے لیے ان کو ایک لیول ہوتا ہے کہ بھئی اب ہم منہ پہ کہہ کے چلے گئے, آپ آئے نا, یعنی اس برے اخلاق پہ ہمیں نہیں جانا ہے. لیکن بہت ہی زیادہ نرمی محبت سے, آپ دیکھیں, آپ پیار نرمی محبت دکھاتے رہیں, 10 بار آپ پیار نرمی محبت دکھائیں گی, زبان سے کچھ نہیں, سامنے والا کتنے دن کہے گا, اور پھر دیکھیں پھر وہ خود اللہ اس کا دل موڑیں گے آپ کی طرف. تو کبھی بھی ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا ہے, کیونکہ سب کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, انگلیوں میں. حدیث ہے, وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں. تو ہمیں کہنا ہے اللہ کو راضی کیجئے, اللہ اس بندے کا دل ہمارے لیے موڑ دے گا, پھر وہ خود بندہ جو ہے وہ ہم سے محبت ہمارے لیے کام. اور اگر ہم چاہیں کہ کوئی بات نہیں, بچے کی شادی ہے تو ہم ایسے سے کر لیں, کم سے کم یہ چچی, یہ جٹھانی, یہ پھوپھی, یہ نانی, یہ تو راضی ہو جائیں گی, یہ ناراض ہو گئی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں یہ کام کرنے کے بعد بھی وہ راضی نہیں ہوں گی, کیونکہ دل کہاں ہے ان کا, اللہ کے ہاتھ میں. آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہے, کہاں سے دل پلٹ جائے گا ان کا. تو آپ ان کو سمجھائیں اور اللہ کو خوش کریں. ایک اگر چھوٹے چھوٹے سٹیپ لے کے چلیں, ایک دم سے ہر ایک کو تم غلط ہم صحیح نہیں کرنا ہے انشاءاللہ, تب آپ دیکھیں کہ لوگوں کا تو مدد کیا ہے. اللہ کی مدد یہ ہے کہ دین میں لوگ سبحان اللہ داخل ہوں گے اور مسلمان ہائی ہو جائیں گے, ان کا پاور ہو جائے گا. پھر ہم کیا ہوگا, اور اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اچھا, پہلی آیت میں ہی ہے اللہ کی مدد اور جیت. جیت کیا تھی, آگے لکھا, اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے. سبحان اللہ, مکہ سے چلے گئے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے, اور ان کے قتل کے اوپر لوگ کفار جو تھے وہ بالکل پلاننگ کر چکے تھے, تو ان کے ساتھ نکلے تھے یہ ہجرت پہ. اور پھر کہاں, مدینہ چلے تو گئے تھے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بہت دل کنیکٹ تھا. وہ دعائیں مانگا کرتے تھے مکہ کے لیے, مکہ میں رہنے وغیرہ کی, مطلب مکہ سے جڑے ہوئے تھے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے ذریعے مکہ کو فتح بھی کروا دیا تھا. تو یہ بات پہلے سے آ گئی تھی کہ اللہ کی مدد آئے گی اور اس طرح سے آئے گی, مکہ بھی جیت لیا جائے گا, جو کہ سب کچھ ہوا بعد میں, اور مکہ جیتا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن, مولد مانے پیدا ہونے کی جگہ, مسکن مانے ٹھکانہ, جہاں وہ پلے بڑے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی اس مکہ میں ہوئے تھے, پلے بڑے بھی. آپ دیکھیں جہاں جس شہر میں ہمارا بچپن گزر جائے, چاہے وہ گاؤں ہی کیوں نہ ہو, لائٹ ہی کیوں نہ جاتی ہو, رات میں مچھر ہی آپ کو کیوں نہ کاٹتے ہوں, ایسا اگر, لیکن پھر بھی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے, اور ہم اسے یاد کرتے ہیں کہ کتنا اچھا لگتا تھا, ہم لوگ گرتے پڑتے وہ کرتے تھے, یہ جاتے تھے وہ ہوتا, یعنی برائی یاد کرتے تھے, لیکن کتنا اچھا لگتا تھا. یہ بھی ہوتا ہے ساتھ میں, کیوں, مولد و مسکن ہونے کی وجہ سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دنیا میں ہم سبھی کو دے, تو جنت کیسی ہوگی, سبحان اللہ, جنت کیسی ہوگی. تو کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ
جب مکہ فتح ہوا تب کیا ہوا کہ پورا قبیلہ آتا تھا اور کہتا تھا ہمیں مسلمان ہونا ہے. سردار آ کے وہ لے لیتے تھے اور سردار اپنے قبیلے پہ جا کے بتاتے تھے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، یعنی پورا قبیلہ بدل جاتا تھا. فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، سبحان اللہ. جبکہ اس سے قبل ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے، یعنی جب تک اللہ کی مدد اور فتح نہیں آئی تھی تو ڈرتے ڈرتے کوئی آتا تھا چھپ چھپا کے ایمان قبول کر کے اور اپنے گھر چلا جاتا تھا اور کسی کو بتاتا ایک دو، اس طرح سے ہو رہا تھا. فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں، یعنی آخرت کی نجات ممکن نہیں ہے دین اسلام کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو، یعنی جب یہ سب ہو جائے، مکہ جیت جائے اور مدد آ جائے، لوگ اس طرح سے دین میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، پوری فوج بنا کے فوج در فوج لوگ آئیں گے اور دین میں داخل ہوئیں گے. اب کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمدی، تو سمجھ لیں کہ تبلیغ رسالت اور احقاق حق کا فرض، یعنی جو آپ تبلیغ کر رہے تھے، رسول بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا کے بھیجے گئے تھے، ان کے تھرو جو بھی باتیں آ رہی تھیں، حق باتیں، سچ باتیں جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے تھے، اس کا فرض جو آپ کے ذمے تھا پورا ہو گیا. یعنی کہ اب الحمدللہ مسلمان ہونے سب شروع ہو گئے، دین کا غلبہ ہو گیا، تو اب آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کام پورا ہو گیا اور اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ قریب آ گیا ہے، یعنی جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ حمد، تسبیح الہی اور استغفار کا خوب اہتمام کرنا ہے. تبھی آپ دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں کوئی جوان کوئی ایسی ویڈیو بنا کے ڈالے، کچھ کرے، تو ہم لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو جوانی میں چور ہیں، اپنے پیک ٹائم پر ہیں، جو کر ڈالیں وہی کم ہے ان کے لیے. لیکن کبھی کوئی بوڑھا یا کوئی ایسی عمر والا کوئی یہ حرکت کر لے، اب دیکھیں اس کو لوگ زیادہ سناتے ہیں. اس عمر میں بھی ان کو یہ کرنے کا شوق چڑھ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر اب تو بوڑھے ہو ہی نہیں رہے، بوڑھے اپنا آپ کو ابھی تک کوئی بچہ کہہ دے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ بال سفید ہونا ایک عزت کی بات ہوتی تھی کہ یہ اب بزرگ ہیں، ان کو اللہ نے لیول دے دیا ہے، یہ ایکسپیرینس ہیں، اب ان کی عزت کرنی ہے، ان سے پوچھنا ہے. اور ہمارے بچے بھی اب ایسے ہیں کہ وہ بوڑھا کہہ کے کنارے بٹھا دیتے ہیں، آپ کو کچھ نہیں معلوم. اور بوڑھے بھی اب ایسے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بوڑھا کہنا ایک بری بات سمجھ رہے ہیں، اور وہ بردباری، وہ شیخی وہ لا ہی نہیں رہے ہیں. اور ابھی بھی کوئی ایسی ڈریس پہن لوں، بچہ بننے کی کوشش کر لوں، بچوں میں کھڑے ہو جاؤں تو لوگ بچہ کہیں تو اپنے آپ کو فخر محسوس کر لوں، یہ چیزیں ہیں. تو اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ جو دین اسلام میں جس کا جیسا ویلیو ہے، ہمیں وہ لیول اپنا حاصل کرنا ہے، بردباری دکھانا ہے. تو بات کیا آئی کہ کب اس میں بہت سارے ہمیں لیسنس مل رہے ہیں، وہ بھی پڑھیں گے ذرا سا، بک جو ہے اس میں سے پھر دیکھیں گے. تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کریں. اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری دنوں میں ان چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے. جی، کیا ہمیں معلوم ہے ہمارے آخری دن آگے؟ چلے کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب تو جوانی لوٹنی نہیں ہے، اب اس کے کئی سارے مرحلے گزر چکے ہیں، اب موت ہی آنی ہے. تو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب ہمارا جو اسٹیپ ہوگا وہ موت ہوگا. ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی باقی ہے، ابھی تو دلہا بننا، دلہن بننا باقی ہے، اب دادا بننا باقی ہے، اب نانا بننا باقی ہے. اب ایک اسٹیپ آتے جاتے ہیں، چلو بھائی سب بن گئے، اب اندازہ رہتا ہے کہ اب مرنا باقی ہے. تو خیر یہ ایک تھوڑا، لیکن کیا ہر کوئی ہی باپ بننے کے بعد ہی مر رہا ہے؟ کیسے معلوم چلے گا کہ ہمارا آخری وقت آنے والا ہے اور ہم استغفار تسبیح نہ کر رہے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کب مر جانا ہے، تو یہ پارٹ ہمیں ہمیشہ ہی بنا کے رکھنا ہے. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بڑا کام لیا گیا تھا دین کا، بہت ہی مشکلیں انہوں نے اٹھائی، اور کتنے سارے ان کے یہ انتظام کرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے. امی تھے وہ، اور
کوئی ایسے بہت پڑھے لکھے خاندان یعنی کہ کسی اس میں پیدا ہوتے، ان کا باپ بہت بڑے لیول پر ہوتا اور وہ ان کو سپورٹ کیا ہوتا، تو لوگ کہتے کہ بھائی ہاں ہوں گے، اتنے ہی بڑے کیوں نہیں آتا ہوگا ان کو یہ سب۔ آپ خاندان بھی تو دیکھیں، آپ گھر دیکھیں، باپ تو ان کے کلکٹر، یہ وہ کون کون اتنے بڑے ہیں، وہ یہ ہیں وہ ہیں، اسی لیے تو اتنی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری تربیت دیکھیں ان کی کس طرح سے کی ہوئی تھی، کہ اتنا سب، کوئی پیدائش سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اور کوئی پڑھائیاں شروع میں اللہ نے نہیں کروائی ان سے، اور پھر اتنا بڑا دین کا کام لیا، تو یہ بھی ایک نشانی تھی کہ اللہ نے سکھایا ان کو۔ مطلب لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو بڑے اتنے پڑھے لکھے باپ کے بیٹے، ان کو تو آتا ہی ہوگا سب، یہ خود بنا بنا کے بتا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک رسالت، سچے نبی سچے تھے، اس کی بھی ایک یہ آتی ہے بات۔ اور اتنا کام لینے کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے بہت ہم نے پوری مسجدیں بنوا ڈالی، بہت اچھے ہو گئے، اب تو آرام کا وقت آ گیا، بیٹھنا چاہیے سکون سے، اور ساری تفسیریں ہم نے ختم کر ڈالی، اب ہم کو سونا چاہیے سکون سے، اب تو ریسٹ کے دن ہیں، آرام کرنا چاہیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تسبیح کرو، حمد کرو، توبہ استغفار کرو، یہ نہیں سمجھو کہ بڑا دین پھیلا دیا تم نے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، ان کے لیے آیا ہے کہ جب لوگ ایسا تم دیکھو تو تسبیح کرو۔ اصل میں جو حکم آئے ہوئے ہیں سبھی کے لیے آئے ہیں، تو ہم تھوڑا سا تفسیریں سیکھ لیتے ہیں اور دوسرے کی طرف نظر ڈالیں گے، یہ دیکھو یہ سوتی رہتی ہیں، اتنے دن سے کہہ رہے ہیں کلاس میں آئیں، ہم کو دیکھو ہم کتنے اچھے ہو گئے۔ یہ سوچ ہمارے دلوں میں، ہمارے دماغوں میں چل رہی ہوتی ہیں، کمپیئر، وہ کیسی ہے میں ایسی ہوں، اور مجھے تو اب ان کو عزت سے ہی بلانا چاہیے، مجھے تو اب صوفے پر ہی بیٹھانا چاہیے۔ یہ سارے پارٹ بالکل نہیں آنے دینا ہے، اور چاہے جتنا بڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کے کام کر لیے ہم لوگوں نے، کیا جتنے بڑے کام کر لیں، اللہ سے خوب دعا کرتے رہنا، یا رب اس کام کو قبول فرمائیے، یا رب اس کام میں جو کوتاہیاں، ہمیں خود معلوم ہے ہم کیا کر رہے ہیں، جو کوتاہیاں، جو کمیاں رہی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معاف فرما دیجیے۔ اس میں جو کمی رہ گئی ہے اس کے لیے آپ کو استغفار کرنا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو کہ میں اس عورت سے، اس بہن سے، خالہ پھوپھی، کسی کب سے کہہ رہی ہوں، وہ تو سنتی نہیں، وہ تو گانے بھی سن رہے، وہ یہ آپ ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، لیکن اپنے آپ کو جہاں کوئی بڑا سمجھنے لگے گا، دیکھو میں تو اتنی اچھی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، آپ اس بات کو ان کو واضح کر کے کہیں کہ آپ بھی کلاس میں آئیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جنت جائیں سب کے سب، نہ کہ ہم اچھے بن رہے ہیں، ہم بہت اچھی اپنے تم سے اونچے ہو گئے، لیول کچھ ہائی نہیں۔ اللہ کو معلوم ہے نیت کیا ہے میری، اللہ نہ کرے نیت خراب ہو جائے، سب کے سب خسارہ ضائع ہو جائے۔ اللہ توفیق دے کے ہم سبھی کو اللہ والے بن کے رہنے والا بنائے، نہ کہ دکھاوے کرنے والے، اور ان سب میں آ جائیں گے ورک شیٹ پر۔ چلیں یہ اگر اس کو چاہتے تو اتنا پڑھ کے ہم لوگ وہ کر لیتے، لیکن تفسیر بھی کے ساتھ ساتھ پالش ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور آپ سب صبر سے سننے والی ہیں، ہر باری ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیچ آتا ہے، کبھی کوئی کسی طرح کے اعتراضات نہیں ہوئے، کچھ لوگوں کے دل میں کبھی شروع میں تھے بھی، تو الحمدللہ وہ ایڈجسٹ ہونا شروع ہو گئے، اور اچھے سے، چاہے میرا چاہے جتنا آج چھٹی کے لیے جو بھی ہوتا تھا ساتھ سبھی نے دیا الحمدللہ، اور اللہ سے دعا ہے کہ اب آگے بھی ہم لوگ مل کر ساتھ میں کر سکیں۔ چلیں اس کی آپ لوگ بھی اپنے پاس ورک شیٹ کھول لیں۔ اللہ آسانی کرے، یہ جو چھوٹی چھوٹی کمیاں ہیں، کبھی ورک شیٹ نہیں کھل رہی ہیں، کبھی یہ نہیں ہو رہا ہے، یہ شیطانی حملے ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کاموں کی وجہ سے ہم لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور صبر شکر سے اللہ کا کرتے جائیں گے کہ الحمدللہ یہ چیزیں اللہ نے اس لیول تک ہم لوگوں کو عطا کی ہیں۔ پیج نمبر ہم نے بھی اپنے پاس کھول لی ہے، ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ النصر، اس میں ہے، اس کا نام مکی ہے یا مدنی؟
موضوع بھی آپ کو پوائنٹ 1 میں مل جاتا ہے۔ مکہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں دین اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا، یہی ہمیں پتہ چلا، اس کے اندر ہمیں یہی پتہ چلا۔ تو یہ اس سورہ کا ٹاپک ہے۔ آپ کو اندر ٹاپک کیا ہوتا ہے، آپ کو اندر کیا کیا معلومات ملے گی، تو وہ ٹاپک انشاءاللہ آپ کو اس طرح سے یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام، اور پوائنٹ 2 ہے، امت محمدیہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ صرف اس وقت کی بات نہیں تھی، آج بھی یہی رول جو ہے وہ لاگو ہو رہا ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہی اونچا رکھیں گے، اللہ والوں کو کیوں نہیں اونچا رکھیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب وہ اس کے دین کا مددگار بن کر کام کرتے ہیں۔ ہم تو کہیں کہ نہیں یہ بھی فالو نہیں کر سکتے، ہماری بچوں کو یہ بھی نہیں کرا سکتے، وہ بھی نہیں، قرآن کا علم ہی نہیں دیا ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کریں گے، حدیث میں موجود ہے۔ ہمیں اللہ کی کیا مدد کرنا ہے؟ اصل میں ہمیں دین سیکھنا ہے، دین کو اونچا رکھنا ہے، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا اونچا رکھنا ہے، توحید کو بلند رکھنا ہے، پھر آپ اللہ کی مدد ضرور دیکھیں گی۔ تو ہمیں پہلا اسٹیپ ہمارا ہے، ہمیں تو اللہ والا بننے کے لیے آپ بڑھائیں۔ اس کے باوجود ہم اللہ والے اگر نہیں بھی تھے، کیا اللہ نے ہمارے کھانے روک لیے، اولادیں نہیں دی، کیا نہیں دیا، سب کچھ تو دیا ہے۔ الرحمن الرحیم ہے وہ، ہمیں تھوڑا سا بڑھنا ہے، پھر آپ دیکھیں کیسی یہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہم لوگوں نے شروع میں ہی پڑھی تھی، سبحان اللہ، یہ اللہ کی بھلائی ہے ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارا بھلا چاہ رہے ہوتے تو ہمیں موٹے موٹے بہترین صوفے، گدے، گھر میں آسانیاں اور خوب پیسے یہ دیتے، لیکن ہماری تو سوچ یہی ہے کہ جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جو امریکہ، کینیڈا، ایسی جگہوں میں، اب اللہ ہی بہتر جانے وہاں کیا فتنہ۔ ہاں اللہ نے وہاں بھی اللہ کی زمین ہے، جسے چاہیں اللہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایک اسکیل بنا رکھا ہے، ان سے اللہ بہت خوش ہے۔ ان کے یہاں دیکھو کتنے پیسہ ہے، جب چاہتی ہیں پلین کا سفر کرتی ہیں، جب چاہتی ہیں آ جاتی ہیں، یہ ہے وہ، یہ معیار نہیں ہے۔ جسے دین کی سمجھ دے رہے ہیں، اب آپ سمجھے کہ اللہ اس کے ساتھ خیر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کس کے ساتھ خیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ الحمدللہ اس نعمت کو محسوس کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اتنے گناہ ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ میرا بھلا ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا؟ دین کی سمجھ، قرآن کے کلاسز ہمیں لگوا دیے۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت بڑا حمد اور شکر کا ایک مقام ہے، اللہ نے اپنے قرآن کی تعلیم ہم لوگوں کو سکھا دی۔ اس میں عمر، تجربے اور بزرگی کا کوئی قید نہیں۔ اب میں 60 سال کی ہو گئی ہوں، ابھی تو بہت چھوٹی ہوں، ابھی تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے قرآن عربی کا، اب میں کیسے، نہیں، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جس لیول پر آپ ہیں شروع کر دینا ہے۔ پوائنٹ 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں جس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ صحابہ اور سلف صالحین کا بھی یہی عقیدہ تھا، لیکن آپ دیکھیں آپ لوگ، بہت سارے لوگ ایسے بھی عقیدہ رکھنے والے ہیں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، وہ قبر میں اگر بھی ہیں تب بھی وہاں زندہ ہیں، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، جیسے انسانوں کو موت آتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرح انتقال ہوا اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ ہمارے لیے دعائیں کر دیں اور یہ کر دیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی۔ اب ان کی زندگی برزخی زندگی، برزخ کی زندگی کیا ہوتا ہے؟ قبر والی، ہم سب کو بھی وہاں سے گزرنا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہے، نہ کہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں ان کے تھرو ہم دعا کروائیں اللہ سے وغیرہ، یہ نہیں لینا ہے۔ 5واں پوائنٹ، اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو عطا کرے تو بندے کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کلاس والی بنا دیا، باقی تو سو رہی ہیں، پڑھی، یہ ہے وہ ہے، اب میں کچھ بن نہیں۔ اب اور کیا کرنا ہے؟ کثرت سے توبہ، استغفار، یہ ساری چیزیں ہمیں کرتے رہنا کہ یار اب میرا یہ ٹوٹا پھوٹا کام قبول فرمائیے۔ پوائنٹ 6، پوری زندگی میں اور خاص کر زندگی کے آخری کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ آخری کی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے نا۔
رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والی جب آیت پتہ چلی کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس صورت میں کہ نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ دعا نہ مانگی ہو۔ ان کو آرڈر آیا تھا، انہوں نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں وہ آرڈر ان کو نہیں تھا، پوری دنیا سب سے ہم لوگوں تک پہنچانا تھا نا، ہمیں بھی تھا۔ اب دیکھتے ہیں ہم لوگ کتنے لوگ شروع کرتے ہیں۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہم کو بھی آرڈر ہے تسبیح کرو۔ کیا کیا آیا ہے؟ فسبح، تو آپ دیکھیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہتے ہیں سبحانک اللہم، یا رب آپ پاک ہیں۔ تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، بحمد ربک آیت ہے نا کہ فسبح، تسبیح کرو بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تو اس کے آگے کے الفاظ آپ دیکھیں، ربنا و بحمدک، اے ہمارے رب آپ کی ہی حمد ہے۔ تو انہوں نے تسبیح کری سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، حمد کے ساتھ تسبیح کری۔ پھر کیا ہے؟ واستغفر، آیت کیا ہے؟ واستغفر، اور استغفار کرو۔ پھر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی، یا رب میری مغفرت فرما دے۔ تو جو حکم آئے تھے وہی انہوں نے نماز میں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رکوع اور سجدے میں پڑھنے والی دعا ہے۔ تو ہمیں بھی اس دعا کو لکھ کے لگا لیں، وہی والا پارٹ کر لیں، اور دھیرے دھیرے کئی بار پڑھیں گی یاد ہو جائے گی، ورنہ آپ اس کو ٹکڑے بنا لیں جیسا کہ دیکھیں آیت میں ہے، ویسے ہی یہ دعا ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، وہی تین ہیں، تسبیح، حمد، استغفار۔ ٹھیک، تو یہ اس کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی پھر جب یہ آ گئی اس کے بعد ہمیشہ اپنے رکوع اور سجدے میں اسے پڑھا۔ تو آپ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ 3 بار کہیں، ایک بار اسے پڑھ لیں، اسے بھی 3 بار پڑھ لیں، اسے 10 بار پڑھ لیں، تو آپ کے لمبے رکوع سجدے سبھی کچھ سبحان اللہ بہترین ہو جائے گی، نماز بہترین ہو جائے گی، اور اللہ کا حکم بھی پورا ہوگا۔ انہوں نے حکم دیا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم آخری وقت ہمارا کب ہے، تو ہمیں یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو یہ دعا لکھ لیں، کہیں اچھے سے یاد کریں۔ دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا حق جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح سے ابھی تک کیا نہیں، کر نہیں سکی میں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ مطلب اب میرا کام پورا ہو گیا، سب کو پڑھا لی، میں خوب پڑھ لی، یہ نہیں بننا ہے۔ ٹھیک ہے، پوائنٹس دیکھیے گا انشاءاللہ، آسان ہے، لکھیے گا کوسچن آنسرز۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح آنے سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر میں بھی ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ مدد یعنی دین کا غلبہ، مسلمان غالب، اور فتح مکہ فتح، اس کو ڈیٹیل میں تھوڑا لکھیے گا۔ ٹھیک ہے، سورۃ النصر کی فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے، تو آپ کو بس وہی والا لکھنا ہے۔ اس کی فضیلت کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ اتنی بار پڑھنا ہے تو یہ ثواب، ہاں یہ ہے کہ آخری پوری مکمل سورہ ہے نزول کے اعتبار سے، اور آپ چاہیں تو بس یہی لکھیں انشاءاللہ۔ سورۃ النصر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خبر دی گئی ہے؟ ان کا آخری وقت قریب آ گیا تھا، یہ والا پارٹ آپ اس کے اندر لکھیں گے، تھوڑی ڈیٹیل کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، کیسا ہمیں بھی کس طرح سے ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو جو وہاں پہ پورا واقعہ لکھا ہے اس کو تھوڑا شارٹ کر کے اپنے حساب سے آپ لوگ لکھیے کہ بدری صحابہ کے ساتھ ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ایسا کیا، اور انہیں ان سے پوچھا کہ کیا تفسیر ہے، انہوں نے یہ بتائی۔ تو یہ ڈیٹیل تھوڑی سی شارٹ میں آپ وہی والا قصہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ سورت کے آخری آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ کیا حکم دیا گیا تھا؟ تسبیح کرو، حمد کے ساتھ استغفار کرو، یہ حکم دیا گیا تھا۔ تو اس میں یہ پوائنٹس میں سے بھی آپ نکال کے لکھ سکتی ہیں، یہ صرف ان کا یہ حکم نہیں، ہم سب کو بھی، اور کس طرح انہوں نے اسے فالو کیا تھا، ہر نماز میں پڑھنا شروع کر دی تھی دعا، وہ بھی۔ اللہ کی حمد اور تسبیح اور استغفار والے حکم نہیں، یہاں پر لکھیے گا آپ کہ حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے عمل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے یہ والی دعا ہر نماز میں پڑھنا شروع کر دی، اس کے علاوہ بھی اور کرتے ہوں گے
لیکن خاص یہ والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سورہ کے بعد یہ والے الفاظ جو ہے وہ ضرور اپنے رکوع اور سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس صورت میں مسلمانوں کو کیا اہم آداب سکھائے گئے ہیں؟ حصول نہیں، یہاں اس میں بہت سارا لکھا ہوا ہے نا کہ اپنے آپ کو سمجھنا نہیں ہے، ہو گیا میرا کام وغیرہ، یہ والے پارٹ جو ہیں اس میں آپ کو یہ والے میں لکھنا ہے۔ یہ اہم سیکھ ملی ہمیں، اتنا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے آپ کو ایسے کرنا۔ رکوع اور سجدے میں جس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے اسے یاد کریں، یاد کرنے کے بعد آپ یہاں ٹک لگائیے اور حصول علم لکھیے اپنے حساب سے۔ چلے انشاءاللہ ٹائم ہمارا ختم ہوتا ہے، یہ ویک میں آپ کا یہی ہوم ورک رہے گا، اور آج عربی رہ گئی ہے، چلے ریویژن کیجئے بس پچھلا جو آپ کا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔